بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ اسٹوڈنٹس، جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ اگلا جو لیکچر ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم مکالمے کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے کہ مکالمہ کیسے لکھا جائے اور اس کی طوالت کتنی ہونی چاہیے، کتنے اس کے کن کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، تو اس کو جو ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ مکالمہ جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان جو گفتگو ہے، جو بات چیت ہے، اس کو کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کے لیے ڈائیلاگ کا جو ہے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی دو لوگوں کا کسی موضوع پر بیٹھ کر گفتگو کرنا کیا کہلاتا ہے؟ مکالمہ کہلاتا ہے، جو سوال جواب کی یا شکل میں ہو سکتا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے پیپر کرتے ہوئے، اس کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر جی دیکھیں، ضروری ہدایات کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز، اس کی طوالت کتنی ہونی چاہیے۔ کہ 9th کلاس میں جو مکالمہ ہے اس کے لیے جو ہمارے پاس ٹوٹل سپیس ہوتی ہے وہ 2 صفحات ہوتے ہیں۔ 2 صفحات مراد 1 اور 2، ایک یعنی پوری شیٹ دونوں اطراف سے، تو 2 صفحات کا مکالمہ ہونا چاہیے۔ نہ اس سے آپ کم لکھیں، نہ اس سے زیادہ لکھیں۔ زیادہ لکھیں گے تو پھر کوئی اور سوال جو ہے اس کی طوالت پہ فرق پڑے گا، اور اگر کم لکھیں گے تو پھر ظاہری بات ہے پھر ویسے ہی مکالمے کے لیے 2 صفحات کم ہوتے ہیں، اس میں جو پوری بات کرنا مشکل ہوتی ہے، تو اس کو اگر آپ اور مختصر کر دیں گے تو پھر ظاہری بات ہے اس میں گفتگو جو جملے ہیں وہ کم ہو جائیں گے، جو کردار کی آپس کی جو باتیں ہیں وہ کم ہو جائیں گی، اور وہ پھر نمبر نہیں مل پائیں گے آپ کو اچھے۔ تو لازمی اس کو جو ہے وہ اس کو لازمی بنائیں کہ آپ کی مکالمہ کتنے صفحات کا لکھیں؟ 2 صفحات کا لکھیں۔ مکالمے میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے کہانی لکھنے کی، کہانی یا مکالمہ جو ہے وہ پیپر میں آتا ہے۔ تو ایسے تو ہم جب بچوں کو بتاتے ہیں کہ اگر کہانی پہلی 11 میں سے آئے جو طویل ہے تھوڑی، تو پھر کہانی کو جو ہے وہ پریفر کرنا چاہیے۔ لیکن اگر جو ہے کہانی کوئی ایسی آ جاتی ہے جو انتہائی مختصر ہو، جیسے لیمو نچوڑ ہے، یا آگے جو حلوائی اور دیہاتی والی جو کہانی ہے، تو وہ انتہائی مختصر سی ہیں، وہ آپ لکھیں گے وہ میکسیمم 1 صفحے پہ آ جائے گی اور وہ پھر نمبر نہیں دلا پائے گی۔ تو ایسی صورت میں پھر کیا کہا جاتا ہے؟ پھر اب مکالمے کو جو ہے وہ سجیسٹ کرتے ہیں ہم مکالمہ لکھیں۔ پھر تو مکالمے کے لیے 2 صفحات، اس کے حصے کتنے؟ سب سے پہلی چیز دیکھیں، آغاز ہے۔ آغاز میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے تھوڑا سا منظر جو ہے وہ بیان کر دینا ہے۔ جیسے میں نے یہ دیکھیں بریکٹ میں یہاں پر لکھ دیا، مریض اور طبیب کے درمیان مکالمہ ہے، تو میں نے بریکٹ میں لکھ دیا کہ مریض شفا خانے میں داخل ہوتا ہے، تو ایک منظر ذہن میں آ جاتا ہے کہ کوئی کلینک ہے ڈاکٹر کا، اور اس میں جو مریض ہے وہ آیا ہے کوئی، اور آ کے وہ پھر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا ہے، اس نے جا کے اس سے بات چیت شروع کی ہے۔ تو مکالمے کے حصوں میں آغاز ہے، آغاز میں جو تمہید ہے، یعنی جو آپ نے منظر کشی کی ہے، منظر جو دیا ہے، منظر نامہ، وہ آپ کے سامنے نظر آ جاتا ہے۔ کردار بھی اکثر لوگ لکھ دیتے ہیں، لیکن کردار لکھنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس پہلے ہی لکھنے کے لیے اسپیس کم ہے۔ بورڈ میں ہمارے پاس بڑے گنے چنے صفحات ہوتے ہیں، اور ان میں ہم نے باقی جو کویشچنس ہیں اس کے بھی مطلوبہ جو طوالت ہے، ان کی جو طوالت ہوتی ہے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا فضول جو ہے وہ چیزوں میں اپنے اسپیس کو ضائع نہیں کرنا، زیادہ سے زیادہ آپ نے مکالمے کا مواد جو ہے وہ دینے کی کوشش کرنی ہے۔ جو دلائل ہیں مکالمے میں، جو بات ہو رہی ہے، جو گفتگو ہو رہی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو آغاز میں دے کے اس کے بعد آپ گفتگو کا موضوع جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آغاز تو یہی ہے کہ مریض شفا خانے میں داخل ہوا، مریض نے کیا کیا ہے؟ ظاہر بات ہے عموماً ہماری جو ملاقات ہوتی ہے تو اس میں السلام علیکم، پھر طبیب کا جواب آ جاتا ہے، تو یہ آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد موضوع گفتگو شروع ہو جاتا ہے کہ کس موضوع پر جو ہے وہ مکالمہ جو ہے وہ لکھا جانا مقصود ہے۔ تو یہ چونکہ دیکھیں ظاہر بات ہے کسی بیماری کے موضوع پر ہے، مریض اور طبیب کے درمیان، تو پھر آگے جو ہے وہ بات شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے مزاج ہیں، تو پھر آگے جو ہے وہ موضوع شروع ہوتا ہے۔ مریض اس میں بتاتا ہے کہ جناب بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے، طبیعت بہت خراب ہے، تو اسی موضوع پر پھر کیا ہوگا؟ آگے ہمارا مکالمہ جو ہے وہ چلے گا۔ اس کے بعد اگر کسی موضوع پر، کسی معاشرتی موضوع پر جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے، جیسے بے روزگاری کے اوپر کوئی مکالمہ ہے، یا موبائل فون کے نقصانات فوائد کے اوپر، تو پھر ایک شخص اس کے حق میں دلائل دے گا، ایک جو ہے وہ اس کے اگینسٹ دلائل دے گا، تو پھر وہ دلائل اس صورت میں دلائل آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہوگی۔ مثال کے طور پر میں نے ابھی بتایا آپ کو موبائل فون وغیرہ کا، اور دہشت گردی کے حوالے سے، اور اس طرح کے جو مکالمے ہوتے ہیں، کتب بینی، تو یہ اس طرح کے مکالموں میں پھر دلائل جو ہیں وہ آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اختتام ہوتا ہے، اور اختتام ظاہری بات ہے اللہ حافظ سلام دعا پر اختتام ہو جاتا ہے مکالمے کا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان حصوں کا خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ نمبر 3 دیکھیں، مکالمہ جو ہے وہ روزمرہ بول چال کے انداز میں لکھیں، یعنی جو جیسے ہماری روزانہ کی گفتگو ہوتی ہے اس انداز میں لکھا جانا چاہیے، روزمرہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں بس جو ادبی زبان جو ہے وہ اس سے باہر نہیں جانا چاہیے، زبان جو ہے وہ زبان و بیان وہ جو ہے وہ درست ہونا چاہیے،
ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ آج کل ایک لفظ بڑا مشہور ہوتا ہے جی، ہم گئے اور ہم نے بہت مزہ کیا. تو یہ جو اس طرح کے جو جملے ہیں یہ ظاہری بات ہے درست نہیں ہیں. تو لطف اٹھانا، لطف اٹھایا، اس طرح کے جملے جو ہیں وہ قابل قبول ہوتے ہیں. مزہ کیا کوئی جملہ نہیں ہے. تو اس طرح کے جملوں سے پرہیز کریں. عموماً ہم اس بات چیت کرتے ہوئے ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں، اس طرح کے جملے بولتے ہیں. تو مکالمے میں ہرگز اس طرح کے جملے نہیں بولنے. مکالمے کا جملہ جو ہے وہ روزمرہ محاورے کے مطابق ہونا چاہیے. جملے مختصر ہوں، یعنی مکالمے میں آپ جملے بہت زیادہ طویل نہ کریں. ایک شخص کی بات بہت زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے، مختصر جملوں کی شکل میں ہوں. جملے میں علامات کا خیال رکھیں. علامات کیا ہے؟ رموز اوقاف، پنکچویشن جو ہے. مثال کے طور پر اگر اس نے سوال کیا تو سوالیہ نشان آنا چاہیے. جیسے دیکھیں مثال کے طور پر یہاں میں نے بریکٹ لگائی ہے، ٹھیک ہے، اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ یہ بریکٹ ہونی چاہیے یہاں پہ. پھر مریض، اور اس کے بعد دیکھیں یہ میں نے رابطے کی علامت لگائی ہے، 2 نقطے لگائے ہیں. یہ رابطے کی جو علامت ہے یہ آنی چاہیے. بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ رابطے کی علامت کی جگہ یہ تفصیلیہ کی علامت لگا دیتے ہیں. تو تفصیلیہ کی علامت جو ہے یہاں آئے گی تو یہ آپ کے نمبر کٹوا دے گی، بالکل غلط ہے. تو مکالمے میں کیا آتا ہے؟ رابطے کی علامت آتی ہے. رابطہ ہمیشہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں آپ کسی کی بات کو نقل کرتے ہیں. قائد اعظم نے فرمایا کہ بعد رابطے کی علامت آئے گی اور آگے پھر ان کی بات شروع ہوگی. تو یہاں مریض کی بات چونکہ نقل ہو رہی، مریض نے کیا کہا ہے؟ السلام علیکم. تو رابطے کی علامت آئے گی. پھر جب ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں، جب کسی کو بلاتے ہیں تو ہم علامت ندائیہ استعمال کرتے ہیں. تو السلام علیکم کہہ کر جو ہے وہ مخاطب کیا ہے کس کو؟ طبیب کو، ڈاکٹر کو، جس کے پاس گیا ہے مریض. تو پھر ندائیہ کی علامت آ گئی. ندا میں نے پہلے بھی بتایا تھا آواز دینے کو کہتے ہیں. تو ندائیہ کی علامت آ گئی. پھر طبیب، اور دوبارہ پھر وہی رابطے کی علامت آئی ہے. تو یہ لازمی ہے. وعلیکم السلام، ندائیہ، آئیے تشریف رکھیے، کوما، اور کہیے کیسے مزاج ہیں. یہ آئیے تشریف رکھیے، کہیے کیسے مزاج ہے. اس لیے میں نے کوما لگایا کیونکہ ابھی تسلسل موجود ہے. 2 جملوں کو میں نے تھوڑا سا کیا کر دیا، توڑ دیا ہے. تو کیسے مزاج ہیں، چونکہ سوال موجود ہے لہذا سوالیہ کا نشان آنا چاہیے. تو یہ چیز ہے جس کو میں نے یہاں کہا ہے کہ جملے میں علامات کا خیال رکھیں. رموز اوقاف، یعنی کہیں پر اگر سوالیہ ہے، کہیں پہ ندائیہ ہے، ختمہ ہے، جملہ جہاں ختم ہو وہاں ختمے کی علامت ضرور لگائیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ مکالمے میں دیکھی جاتی ہیں. آپ کی خیال رکھنا چاہیے ان کا. اور اسی وجہ سے پھر عموماً جو ہے وہ نمبر کٹ جاتے ہیں بچوں کے. بچہ کہتا ہے کہ جی میں نے مکالمہ بہت اچھا لکھا تھا، یاد اس نے بلا شبہ بڑا اچھا کیا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ رموز اوقاف کا خیال نہیں رکھتا، سوالیہ نشان جہاں آنا ہے وہاں اس نے سوالیہ کی جگہ ختمہ لگا دیا یا کچھ بھی نہیں لگایا، ٹھیک ہے. جہاں ندائیاں آنی تھی وہاں اس نے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا. یہ بیچ میں علامت جو ہے وہ رابطہ آنی تھی، اس کی جگہ اس نے تفصیلیہ لگا دیا یا کوما ڈال دیا یا کوئی اور علامت لگا دی، یہ علامت نہیں لگائی. تو پھر کیا ہوگا؟ نمبر کٹیں گے اور بچہ یہ سوچے گا کہ میں نے تو بہت اچھا کیا تھا پیپر، پھر نمبر کیوں نہیں آئے. تو یہ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نمبر کٹتے ہیں. مکالمے کے کرداروں کے جملے ان کے کردار کی عکاسی کرتے ہیں. جملے ایسے ہونے چاہیے، یعنی مریض ہے تو مریض کے جملے اس کے مرض کے مطابق ہونے چاہیے. اس کی حالت کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہوں، اس کی جو کیفیت ہے اس ٹائم اس کے جملوں سے وہ نظر آنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر کیا کر سکتے ہیں آپ؟ 1-2 حوالے جو ہے وہ مارکر سے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے تو وہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں آپ کی بات کے مطابق. ٹھیک ہے. جو آپ دلیل دے رہے ہیں اس دلیل کو اگر کوئی آیت اور حدیث کوٹ کر رہی ہے تو پھر وہ آیت اور حدیث بھی آپ مارکر سے لکھ سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں حوالہ جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ آپ حوالے دے دیں. 2 صفحات میں میکسیمم 2 حوالے آپ دے سکتے ہیں. تو یہ جو ہمارے جو پوائنٹس ہیں، جو اہم ہدایات ہیں، ضروری ہدایات، ان کا خیال رکھیں مکالمہ لکھتے ہوئے. اور جب آپ ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ مکالمہ لکھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ اچھے نمبر جو ہے وہ لے لیں گے. 5 نمبر کا یہ مکالمہ آتا ہے تو آپ اس میں 4.5-5 نمبر لے سکتے ہیں اس حوالے سے. اور باقی جو میں نے اس کا پیٹرن آپ کے سامنے یہ لکھا ہے کہ دیکھیں کوشش کریں کہ یہ تمام چیزیں ایک لائن میں موجود ہوں. یہ نقطے ایک لائن میں آئیں. یہ جو علامت رابطہ ہے یہ ایک سیکوینس میں ہو، یہ کردار ایک سیکوینس میں ہو، یہ لائن جو ہے وہ سیدھی چلے تو نظر آئے کہ مکالمہ جو ہے وہ خوبصورت انداز میں لکھا گیا ہے. مکالمے کی حیت جو ہے، جو اس کی ایک شکل ہوتی ہے، مکالمے کی جو ایک پیٹرن ہوتا ہے وہ جو ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے. جملوں کو آپس میں، اور جو جملے اور کردار ہیں ان کو کوشش کریں کہ یہ آپس میں مکس نہ ہوں. ہاں اگرچہ اگر جگہ کی کمی ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو. مکالمہ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے، دیکھتے ہی پتہ لگ جائے کہ یہ بچے نے کیا لکھا ہوگا، مکالمہ لکھا ہے. ایسا نہ ہو کہ مکالمہ لکھیں اور وہ پتہ ہی نہ لگے کہ یہ مکالمہ ہے یا کچھ ہے. مکالمے کی ایک شکل ہوتی ہے جو دیکھتے ہی نظر آتی ہے کہ یہ مکالمہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے یا یہ مکالمہ لکھا گیا. تو وہ شکل جو ہے وہ قائم رہنی چاہیے مکالمے کی، اور وہ تبھی قائم رہے گی جب آپ اس سیکوینس کا جو ہے وہ خیال رکھیں گے.
تو عزیز طلبہ یہ ہے مکالمہ لکھنے کا جو ہے وہ طریقہ ہے. مکالمے میں جو ہے وہ علامات کا استعمال انتہائی اہم ہوتا ہے. جملوں میں جو ہے وہ تسلسل ہونا چاہیے، جملہ درست ہونا چاہیے، جملہ جو ہے وہ بے ربط نہیں ہونا چاہیے، ترتیب صحیح ہونی چاہیے جملوں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ املا کی قطن جو ہے وہ غلطی نہ کریں، کیونکہ میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اکثر جو ہے وہ نمبر اس وجہ سے چلے جاتے ہیں کہ ایک تو اس میں علامات کا استعمال بھی اپنی جگہ ہے، لیکن اکثر بچے پھر املا کی بھی جو ہے وہ غلطی کر دیتے ہیں. تو عزیز طلبہ ہمارے فرسٹ ٹرم کے جو سلیبس میں 3 مکالمے پہلے یعنی 1، 2 اور 3 مکالمہ نمبر 1، 2 اور 3 جو ہے وہ شامل ہیں. تو ان کو اچھے طریقے سے تیار کریں، ان کو یاد کریں، اور پھر ان کو جب یاد ہو جائیں تو پھر ایک دفعہ ان کو عزیز طلبہ لکھ کر ضرور دیکھیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جلد ہی آپ سے ملیں گے. اللہ حافظ.